روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے 6 چیزیں دے کر دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، یعنی وہ جو 6 چیزیں مجھے دی گئی وہ دوسرے انبیاء کو نہیں دی گئی، 6 چیزیں مجھے عطا کر کے دوسرے انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم دیا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کلمہ، ایک ہوتا ہے کلمہ۔ کلمہ کہتے ہیں لفظ اضیع لمعنی مفرد، ایسا لفظ جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ ایک کلمہ ہے، اس کا معنی بھی ایک ہے۔ ایک ہے کلمہ جامعہ، کلمہ جامعہ، جوامع الکلم، وہ ہے کہ جس کا لفظ ایک ہے معنی کئی سارے ہیں۔ لفظ ایک ہے معنی کئی سارے ہیں۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک ہے مسجد، ایک ہے مسجد۔ مسجد وہ ہوتی ہے جس میں محلے کے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ ایک ہے جامع مسجد، ایک ہے جامع مسجد جو کئی سارے لوگ جمعہ کے دن نماز پڑھنے، کئی سارے محلے کے لوگ جمعہ کے دن نماز پڑھنے آتے ہیں، اسے جامع مسجد کہتے ہیں۔ اسی طرح کلمہ، ایک کلمہ ہے جس کا معنی ایک ہے، اور کلمت جامعہ ایسا کلمہ کہ جس کے معنی کئی ہیں، جس کے معنی کئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے جوامع الکلم دیا۔ جوامع الکلم کیوں عطا کیا؟ کہ جس کے ایک معنی، ایک لفظ ہو اور معنی کئی ہو۔ اس لیے عطا کیا کہ پہلے جو نبی آیا کرتے تھے وہ کوئی قوم، کسی خاندان، کسی قبیلے، کسی گاؤں کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کو اگر کوئی مسئلہ ضرورت ہوتی تو وہ مسئلہ بتا دیتے، اللہ نے ان کو اتنا ہی لفظ دیتا جتنا مسئلہ ضرورت ہوتی، جتنا مسئلہ ضرورت ہوتی اتنا ہی لفظ دے دیتا۔ انہیں زیادہ مسئلے کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے زیادہ لفظ اللہ دیتا نہیں۔ اب ایک نبی گئے، دوسرا نبی آئے، لوگ ان سے پوچھ لیے، تیسرا آیا، لوگ ان سے پوچھ لیے، تیسرے نبی آئے، لوگ ان سے مسئلہ پوچھ لیے، جو جتنی ضرورت ہے اللہ اتنے دے دیا۔ اب ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ نہ کہنا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ تو آئیں گے۔ اگر یہ کہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر سوال کھڑا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ تو آئیں گے، وہ بھی تو نبی ہیں۔ تو یہ نہ کہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ نبی ہیں، آئیں گے، مگر وہ تو پیدا ہو چکے، پیدا نہیں ہوں گے، وہ آئیں گے۔ تو اسی لیے آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ تو آپ قیامت، آپ کی شریعت، آپ کا دین، آپ کا مذہب قیامت تک رہنا ہے، تو اللہ نے آپ کو جوامع الکلم دے کے قیامت تک کے مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے، 10 سال تک خدمت کیے ہیں۔ ان کے ایک بھائی تھے، چھوٹے بھائی، ابو عمیر نام تھا ان کا، ابو عمیر نام تھا ان کا۔ یہ ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تو وہ ایک چھوٹا سا چڑیا کا بچہ پالے ہوئے تھے، ان چڑیا کا بچہ پالے ہوئے تھے، پنجرے میں رکھے ہوئے تھے۔ تو ایک دن وہ چڑیا کا بچہ مر گیا، تو وہ غمزدہ تھے ابو عمیر۔ اللہ کے نبی آئے، دیکھے کہ ابو عمیر غمزدہ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے طور پر فرمایا یا ابو عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیرے چڑیے کا کیا ہوا، چھوٹا سا بچہ تھا، اس کا کیا ہوا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے اتنا جملہ کہا ہے۔ شیخ زکریا کاندھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اس جملے سے فقہا نے 100 مسائل نکالے ہیں، فقہا نے 100 مسائل نکالے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی 100 مسائل کے لیے 100 الفاظ بیان کرتے تو بتائیں کتنی ساری حدیث ہو جاتی، کتنی ساری حدیث ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ شیخ زکریا کاندھلیوی رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال لکھے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ علماء نے اس الفاظ سے 100 مسائل نکالے ہیں۔ 100 مسائل کیسے نکالے؟ میں 2-4 مسائل عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ہے ابو عمیر، یہ بھی بچے ہیں، ان کا نکاح نہیں ہوا ہے، ان کا نام ابو عمیر رکھے ہیں جو کنیت ہے۔ میں بھی کہا کہ ابو عمیر کنیت یہ اولاد کی طرف نسبت کر کے رکھا جاتا ہے، نسبت کر کے رکھا جاتا ہے۔ ابھی تو شادی نہیں ہوئی، ابھی بچے ہیں، تو ان کی اولاد نہیں ہوئی ہے،
تو ابو عمیر کنیت رکھنا، چھوٹے بچے کا کنیت رکھنا یہ کیسا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا عمیر کہہ کر یہ بتلا دیا کہ چھوٹے بچے کی کنیت رکھ سکتے ہیں، جیسے ہم لوگ رکھتے ہیں ام ایمن، ابو ذر، ابو عبداللہ، ہے نا، نام رکھتے ہیں نہیں؟ اس کا مطلب وہ چھوٹا بچہ ہے وہ کسی کا باپ ہو گیا؟ نہیں ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کنیت کے طور پر بچے کا نام رکھ سکتے ہیں، ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، ابو عمیر چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے نبی ان کے ساتھ مذاق کیے ہیں، تو کیا بڑا چھوٹے کے ساتھ مذاق کر سکتا ہے؟ تو اس ٹکڑے سے، اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہاں بڑا چھوٹے کے ساتھ مذاق کر سکتا ہے، یہ مسئلہ نکلا۔ تیسرا مسئلہ، ابو عمیر چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے ایک چڑیا پالا ہوا تھا، چڑیا رکھا تھا، اس کی فوتگی ہو گئی، وہ مر گئی، اب وہ غمزدہ ہیں، کیا غمزدے کو تسلی دے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ابو عمیر کو غمزدہ اس کو تسلی دیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ ہاں غمزدہ کو تسلی دے سکتے ہیں، یہ ایک مسئلہ نکلا۔ چوتھا مسئلہ، کیا چڑیا کو پنجرے میں رکھ سکتے ہیں؟ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہاں رکھ سکتے ہیں، ابو عمیر نے رکھا ہے، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح اس ایک ٹکڑے سے 100 مسائل نکلتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی 100 مسائل کے لیے 100 الفاظ بیان کرتے تو بتائیں حدیثیں کتنی ساری ہو جاتی؟ کون سا پریس اسے چھاپ لیتا؟ کون سا ہاتھ اسے لکھ لیتا؟ تو امت کے لیے دقت پیش آتی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دے کر بھیجا گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ سمجھیں، حدیث میں آتے انما الاعمال بالنیات، بخاری کی پہلی حدیث کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب ایک بندہ ہے، بدعقیدہ ہے، جاہل ہے، کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ جو تم جنازہ پڑھتے ہو، ہاں پڑھتے ہیں، اس میں نیت کرتے ہو اور کہتے ہو کہ نیت کرو کہ میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں واسطے ثنا اللہ کے، درود واسطے نبی کے، دعا واسطے میت کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے نیت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے، صحیح ہے، بخاری شریف میں لکھا ہے نہ؟ بخاری کی کس حدیث میں؟ بخاری کی پہلی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ میرے سوال کو سمجھے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم سمجھ چکے سوال کو، مگر تم ہمارے جواب کو سمجھے نہیں ہو۔ تمہارا سوال ہے کہ تم جو یہ زبان سے نیت کرتے یہ کہاں لکھا ہے؟ تم جو یہ زبان سے نیت کرتے ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ اس نے کہا یہی بات ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو نیت کرنے کہتے ہیں یا کہنے کہتے ہیں، کہ نیت کرو کہتے ہیں یا نیت کہو؟ ایک ہوتا ہے کرنا، ایک ہوتا ہے کہنا۔ کرنا یہ دل سے ہوتا ہے، کہنا زبان سے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نیت کرو، نیت کہو کہتے نہیں ہیں۔ اگر نیت کہو کہتے تو تیری اعتراض بنتی ہے کہ ہم نے زبان سے کہا۔ ہم کہتے ہیں نیت کرو، نیت کرو، اور کرنے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، کرنے کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے تم نے جو یہ کہا کہ یہ نیت کرو، کہ یہ نیت کرو، یہ کہاں سے لائے؟ ہم نے کہا کہ اسی بخاری کی پہلی حدیث ہے وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ آدمی وہی کرتا ہے آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اب اگر ہر نبی ہر عمل کے لیے اللہ کے نبی نیت بتاتے کہ کھانا کھاؤ تو ارادہ نیت یہ کرو، سو تو نیت یہ کرو، بیت الخلاء جاؤ تو نیت یہ کرو، وہاں گفتگو کرو تو نیت یہ کرو، تجارت کرو تو نیت یہ کرو، گراہک کو سودا دو تو نیت یہ کرو، ہر عمل کے لیے اللہ کے نبی الگ الگ نیت بتاتے تو بتائیں بخاری شریف کی ابھی 9082 حدیثیں ہیں، تو بتاؤ بخاری شریف کی کتنی حدیثیں ہو جاتی؟ کون سا پریس اسے چھاپ لیتا؟ کون سا قلم اسے لکھ لیتا؟ تو امت کو دقت پیش آتی۔ تو اللہ کے نبی کو الفاظ ایسا دیا گیا کہ جس کے اندر معنی چھپے ہوئے ہیں، بے شمار معنی ہیں، تو ہر عمل کے لیے نیت خود کر لے گا۔ تو فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تیسرا مسئلہ میں سمجھاتا ہوں، ایک حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب برتن میں مکھی گر جائے، کھانے کی چیزوں میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبا دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے، دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔
اب پھر اس کا استعمال کرنا چاہو کرو یا نہ کرنا چاہو نہ کرو۔ اب اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ایک مسئلہ بتایا، دوسرا مسئلہ نہیں بتایا، کہ جب مکھی گر جائے اسے ڈبا دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے، دوسرے پر میں شفا ہوتا ہے۔ مکھی جب گرتی ہے تو بیماری والے پر کو ڈبا دیتی ہے، اگر پھر ہم دوبارہ ڈبا لیں گے تو شفا والی پر جو ڈوب گئی تو وہ برابر ہو گیا، جسے کہتے ہیں بیلنس برابر ہو گیا۔ اب کھانا سالن وغیرہ جیسا پہلے تھا ویسے ہی ہو گیا۔ اب اسے استعمال کریں یا نہ کریں یہ بات اللہ کے نبی نے نہیں بتائی۔ اس بات کو کس نے بتایا؟ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے بتایا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا۔ کیا بتایا؟ کہ مکھی کے بدن میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، مکھی کے بدن میں بہتا ہوا خون نہیں ہے۔ اس طرح کا جو بھی جانور گر جائے اسے آپ نکال کر اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی ہر جانور کے لیے، ہر حشرات الارض کے لیے الگ سے الفاظ بتاتے کہ مکھی گر جائے تو یہ عمل کریں، مچھر گر جائے تو یہ عمل کریں، جگنو گر جائے تو یہ عمل کریں، کیڑے مکوڑے گر جائے تو یہ عمل کریں، تو بتائیں کتنی ساری حدیث ہو جاتی۔ کوئی لکھ سکتا، کوئی پریس چھاپ سکتی، حدیث کا ذخیرہ جمع ہو جاتا، جسے اللہ کے نبی کو الفاظ مختصر دیے مگر اس کے معنی بہت سارے دیے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے الفاظ بتلا دیے کہ اگر مکھی گر جائے تو اسے نکال کر پھینک دو، مگر اس کو استعمال کریں یا نہ کریں امام ابو حنیفہ نے بتایا۔ امام ابو حنیفہ نے بتایا کہ اس طرح کا کوئی جانور جس کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہے، وہ اگر گر جائے تو آپ اسے نکال کر پھینک دیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کبھی چونٹی گر گئی تو کیا کریں؟ چونٹی کو نکال کر پھینک دیں، اسے استعمال کر لیں، استعمال کر لیں۔ تو یہ ساری باتیں قرآن و حدیث میں پہلے سے موجود ہیں، نکال کر کس نے دیا؟ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ